اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ایک موحد اور مشرک کے درمیان فرق کو ایک بہترین مثال کے ساتھ واضح کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ زمر کی آیت نمبر 29 کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ کہ اللہ رب العالمین ایک ایسے آدمی کی مثال بیان فرماتا ہے جس کے کئی مالک ہوں، جو غلام کئی آقاؤں کی ملکیت ہو اور سارے مالک آپس میں جھگڑنے والے ہوں، باہم ضدی ہوں۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ غلام میری بات مانے، میرا حکم مانے، اور جب اس غلام کی ضرورت پوری کرنے کی بات آتی ہے تو ہر مالک ایک دوسرے کے حوالے کر دیتا ہے، چونکہ اس کے کئی مالک ہیں، وہ کئی آقاؤں کی ملکیت ہے، کئی مالک مل کر بھی اس کی ضرورت پوری نہیں کر پاتے ہیں، اور یہ غلام بیچارہ پریشان کہ میں بات مانوں تو کس کی مانوں، میں حکم مانوں تو کس کا مانوں، اگر اسے خوش کرتا ہوں تو وہ ناراض ہوتا ہے، اس کی بات مانتا ہوں تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ سارے آقاؤں کو، سارے مالکوں کو خوش کرنا اس غلام کے بس میں نہیں ہوتا ہے، اور سارے مالک مل کر بھی اس غلام کی ضروریات پوری نہیں کر پاتے ہیں۔ ایک ایسا شخص ہے وَرَجُلًا سَلَمَ لِرَجُلٍ، اور ایک وہ شخص ہے جو سراپا ایک کا ہو، جس کا مالک صرف ایک ہو، جس کا آقا صرف ایک ہو، جو صرف ایک مالک کی ملکیت ہو اور وہی مالک اس کی ساری ضروریات کو پوری کرتا ہو۔ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں۔ یہی مثال ایک موحد اور مشرک کی ہے کہ ایک مشرک جو در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، جو کئی خداؤں کی عبادت کرتا ہے، جس کے معبود کئی ایک ہوتے ہیں، جو کئی استاروں پر جا کر اپنے سر کو ٹیکتا ہے لیکن پھر بھی اس کی ضروریات پوری نہیں ہوتی ہے، اور ایک ایسا موحد شخص جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے، اپنی تمام ضروریات صرف ایک اللہ کے سامنے رکھتا ہے، اپنے تمام گلے شکوے صرف ایک اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں رکھتا ہے، اور اپنی ساری امیدیں صرف اسی اللہ رب العالمین کی ذات سے وابستہ رکھتا ہے۔ کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں۔